سلام دوستو، وہابزم کبھی سوچا ہے کہ یہ وہابت کیا بلا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ اگر نہیں سوچا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ویڈیو اتنی زبردست ہونے والی ہے کہ آپ اسے شیئر کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ میرا نام ہے ستار کنگرانی، اور آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے انٹرسٹنگ موضوع کی طرف۔ وہابزم کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے ذہن میں اسلام کا خالص روپ آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت سخت گیر چیز ہے۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ چلو اس کی کہانی شروع سے سنتے ہیں۔ بات ہوتی ہے 18ویں صدی کی۔ ایک بندہ تھا محمد بن عبد الوہاب، یہ نجد سے تھا جو آج کا سعودی عرب ہے۔ اس نے سوچا کہ یار مسلمانوں نے اسلام کو بہت ساری چیزوں سے ملا دیا ہے، بدعت، شرک، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ بس اب اسلام کو اس کی اصل حالت میں واپس لانا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ سنو ذرا، ہمارا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بیچ میں جو بھی آئے گا اسے ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب التوحید میں لکھی ہے۔ اب اس بندے نے سعودی خاندان سے بھی ہاتھ ملا لیا، اور بس پھر کیا تھا، وہابزم بن گئی ایک بڑی تحریک۔ بی بی سی نے تو کہا تھا کہ وہابزم نے سعودی عرب کو مذہبی طاقت بنایا، لیکن اس نے عالم اسلام میں ایک بہت بڑی لکیر بھی کھینچ دی ہے۔ دوستو، وہابزم کا فلسفہ بہت سادہ لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کرو اور کچھ نہیں کرو، کوئی درگاہ نہ جائے، اور نہ ہی کوئی قبروں پہ فاتح خوانی کے لیے جائے، اور نہ ہی کوئی بھی رسومات ادا کی جائے۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے وہ مشرک ہیں۔ یہ بات انہوں نے کشف الشبہات کتاب میں لکھی ہے۔ مطلب صاف ہے دوستو۔ اب یہ سن کر لگتا ہے کہ وہ کتنے صاف بات کی ہے انہوں نے، لیکن ذرا رکو، ان کے نزدیک صوفیزم، میلاد النبی سیلیبریٹ کرنا، یہ سب کچھ شرک ہے، بدعت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقع اسلام اتنا تنگ نظر تھا؟ مولانا عبدالکلام آزاد نے اپنی کتاب ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ اسلام ایک وسیع دین ہے جو تنوع کو قبول کرتا ہے، لیکن وہابی کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہماری بات سنو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ ایک میڈیا پلیٹ فارم نیوز ویک نے بھی لکھا ہے کہ وہابت سادگی اور شدت کا مکس ہے، جو اس کو پرکشش بھی بناتا ہے اور متنازع بھی کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہابت کا فلسفہ ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے، اب وہ سنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہابت نے کیا رنگ دکھائے۔ یہ صرف مذہب تک نہیں رکی، بلکہ سیاست، معاشرہ، سب کچھ انہوں نے بدل دیا۔ چلو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ وہابزم نے عالم اسلام میں دو گروپ بنا دیے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ اسلام کا اصل روپ ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ارے یہ تو انتہا پسندی کی ایک سخت گیر تحریک ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ، جو کہ ایک مشہور ہسٹورین ہے، اپنی کتاب اسلام ایک مختصر تاریخ میں کہا ہے کہ وہابزم نے اسلام کے تنوع کو کمزور کیا ہے اور سخت گیر شکل دکھائی ہے وہابزم نے اسلام کی۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دی ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا ہے کہ وہابی سوچ نے مدرسوں اور مذہبی بیانے کو بدل دیا ہے، اور فرق وارثت بھی اس سے بڑی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون 10 جون 2020 کو انہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کیا۔ تو مذہبی طور پہ وہابت نے تو ایک ہلچل مچا کے رکھی ہے، سیاسی طور پہ بھی گرما گرمی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب سیاست کی بات کروں تو وہابزم سعودی عرب کی طاقت کا راز ہے دوستو۔ سعودیوں نے اسے پھیلانے کے لیے اربوں ڈالر لگائے۔ الجزیرہ نے لکھا ہے کہ سعودی عرب نے وہابزم کو سیاسی ہتھیار بنایا اور مشرق وسطی میں سیاست کو مکمل طور پہ بدل دیا اس وہابزم نے۔ اور بس سعودی عرب تک یہ نہیں رکا، افغانستان میں طالبان، شام میں شدت پسند گروپ
उन सब पर वहाबिज्म का रंग चढ़ा हुआ है दोस्तों। अहमद रशीद अपनी किताब तालिबान में लिखते हैं कि तालिबान की सोच भी वहाबिज्म से मुतासर लगती है। तो वहाबिज्म ने सियासत में भी धूम मचा के रखी है दोस्तों, सिर्फ मजहब तक ये नहीं रुकी। अब मुआशरे की बात करूं तो वहाबिज्म ने रिवायात को चैलेंज किया है दोस्तों। सूफी दरगाहें उन्होंने तोड़ दी, मौसीकी पर पाबंदी लगा दी, खवातीन के हुकूक पर कदगने लगा दी। और बरतानी अखबार गार्डन ने कहीं पे लिखा है कि वहाबिज्म ने इस्लामी सकाफती वर्षे को भी नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। पाकिस्तान में भी मिलाद और ये सब मुतनाज़ा बना दी है इस वहाबिज्म तहरीक ने। अल्लामा इकबाल अपनी किताब बाल जबरील में लिखा है कि इस्लाम एक जिंदा दीन है जो सकाफत के साथ चलता है, लेकिन वहाबी कहते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, जो हम कहते हैं वही दुरुस्त है। अब जरा वहाबिज्म के नाकदीन को सुनते हैं दोस्तों। बहुत से उलमा कहते हैं कि ये इस्लाम से इनहिराफ है। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी ने अल वहाबियत में लिखा है कि वहाबिज्म ने इस्लाम के रूहानी पैगाम को सख्त गिर बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि इसकी सख्त गिर तालीमात ने दुनिया में इंतहा पसंदी को बढ़ाया है। यानी वहाबिज्म की सख्त गिर जो तालीमात है उन्होंने शिद्दत पसंदी को भी हवा दी है। अब वहाबी कहते हैं कि हम तो बस इस्लाम को साफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम वाकई इतना तंग नजर था जितना ये वहाबी दिखाते हैं? आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाबिज्म का मुस्तकबिल क्या है। सऊदी अरब में तो इस वक्त इसलाहात हो रही हैं, खवातीन ड्राइविंग कर रही हैं और सिनेमा भी खुल रहे हैं सऊदी अरेबिया में। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अब सऊदी वहाबिज्म को छोड़ रहा है, लेकिन इसके असरात अभी भी बाकी है। पाकिस्तान में भी वहाबी सोच अभी मजबूत है दोस्तों, लेकिन नई नस्ल उसे चैलेंज कर रही है। इरफान सिद्दीकी ने जंग में आर्टिकल लिखा है कि नौजवान सख्त गिर सोच से तंग आ चुके हैं। उन्होंने ये आर्टिकल 20 मार्च 2025 को लिखा है। तो क्या वहाबिज्म खत्म हो जाएगी या नया रूप ले लेगी? तो दोस्तों वहाबिज्म एक बड़ा पेचीदा टॉपिक है। उसका फलसफा सादा लेकिन सख्त गिर है और उसके असरात हम सब देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का दीन है। जैसे कुरान में है कि ए लोगों, हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। सूरह अल हिजरात आयत नंबर 13 में कुरान शरीफ ने ये वाज़ेह लिखा है। अब आप अपनी वहाबिज्म के बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।